دنیا میں بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں، مختلف شعبہ جات، کوئی دنیا داری کا تعلق جس کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ہاں کوئی نوکری کرتا ہے وہ بھی ایک شعبہ ہے، کسی فیکٹری میں کوئی کام ہے وہ بھی ایک الگ شعبہ ہے، کوئی اپنا کاروبار ہے، اپنی دکان ہے، کوئی بھی کسی سلسلے میں ہے، کسی نے جانور رکھے ہوئے، یہ مختلف ایسے شعبہ جات ہیں۔ انہی میں سے ایک شعبہ امامت کا بھی ہے، اور ایسا یہ شعبہ ہے کہ بقیہ دنیا داری کے مقابلے میں جس کو اللہ نے چاہا یہ فضیلت دی، یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ یقیناً اس کے خاص کرم کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے خاص کرم کے علاوہ یہ معاملہ طے نہیں پا سکتا، کیونکہ حدیث پاک موجود، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ چاہے بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہو، اللہ چاہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اللہ اسے قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو، اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دیتا ہے، دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ چاہے بھلائی کا ارادہ ہو۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں، ایک یہ بھی سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمارے گاؤں سے، محلے سے کافی سارے بچے ایسے ہیں جو مدارس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پڑھ کر پورے مکمل واپس نہیں آتے۔ کوئی مہینے بعد، 2-4 دن بعد، سال بعد، 2 سال کے بعد وہ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، وہ بھی آج آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنی بات کا آغاز بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، بہت ہی پیاری حدیث پاک، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں، اور ان کا یقیناً ہر صحابی کا رتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اپنی جگہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اپنی جگہ ہے، و دیگر صحابہ کرام، علی المرتضی شیر خدا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ نے جو خاص عطا فرمایا تمام صحابیوں میں سے، ان کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کفار کے ساتھ وہ جنگ کی، لڑائی کی، یہ بھی ایک اپنا الگ مقام ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلا رہے تھے، اور یہ بھی ایک ان کے لیے مقام ہے کہ دین اسلام کے سب سے پہلے تیر انداز وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، دین اسلام کے پہلے تیر انداز، یہ ان کے مقام تھوڑا تھوڑا نشاندہی کروا رہا ہوں کہ کتنا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ دین اسلام کے مجاہدوں میں پہلے تیر انداز سیدنا سعد بن وقاص ہے، اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی کی جا رہی ہے، تو اس موقع پر سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ تیر وہ کفار کی طرف پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ تیر کفار کی طرف چلائے جا رہے ہیں، اور محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ محبوب فرما رہے ہیں کہ سعد بن وقاص تیرے کیا کہنے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیا بات ہے، بات کو سمجھے ذرا۔ ہم کہتے ہیں، صحابہ نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ہم کہتے ہیں آج یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذیتنا سہل لنا اشقالنا۔ آج ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔
اور محبوب نے بھی فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تب تک کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا وہ جب تک ساری کائنات، بیوی، بچوں، بہن، بھائی، ماں، باپ، دنیا میں کچھ بھی اس کو عزیز ہے، محبت والا ہے، ان سے بڑھ کر وہ جب تک محبوب سے محبت نہیں کرے گا وہ تب تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ تیر چلا رہے ہیں، محبوب فرما رہے ہیں اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کائنات کے والی، شہنشاہ دو عالم، جس کے لیے رب العزت نے کائنات کو سجایا، بڑا مقام و مرتبے کا لائق اگر کوئی ذات ہے تو میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، بڑا مقام و مرتبہ، بڑی جنگوں میں حصہ لیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کو جھنڈا عنایت فرما کر اپنے اس لشکر کا، لشکر اسلام کا سپاہ سالار مقرر فرما کر جنگوں کے لیے بھیجا، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کئی بار ایسا موقع آیا، بڑی جلیل القدر صحابی ہے، شان و عظمت کے حوالے سے کچھ بات ہمارے ذہن میں آ گئی کہ اللہ نے، ہم کسی دوسری صحابی کا انکار نہیں کر رہے، ہر صحابی کا مرتبہ، مقام و مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے، لیکن یہ شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے تو وہ اور مقام کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے تو وہ اپنی جگہ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن یہ صحابی، ان کی شان، جو باتیں تھوڑی تھوڑی آپ کو وضاحت کی امید ہے کہ آپ کے بعد ذہن میں کچھ آئی ہوگی۔ تو اتنے پیارے صحابی اور اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود یہ دنیا، یہ معاملات میں رہے تو بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب یہ صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر آتے ہیں، اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود بھی وہ جب موقع آیا کہ وہ مصلی امامت پر آئے، دمشق میں، کوفہ میں آپ کو ایک مسجد میں امام مقرر کیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو لوگوں نے آپ کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اتنا مقام و مرتبہ ہوا، یہ جیسا کہ آپ کو کہا کہ ایک منصب ہے، ایک یہ پیشہ ایسا ہے یہ امامت کا کہ لوگ کھڑا ہونے والا چاہے جتنا مرضی ہی عالم کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی جناب اس کے اللہ کی بارگاہ میں شان کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایسا امامت کا شعبہ ہے کہ لوگ ان کے خلاف بھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں بخاری شریف میں موجود، دنیا میں دوسرے معاملات میں تھے تو بڑے معاملات میں آگے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے ارشادات مقامات پر فرمائے، لیکن مصلی امامت پر آئے تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے اعتراض شروع کرنا کیا، اور کرنے والے کوئی زیادہ نہیں تھے، صرف ایک یا دو بندے تھے۔ بہرحال کوفہ سے خط لکھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ آپ نے جو یہ امام ہمارے پاس بھیجا ہے، یہ امام نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا، یہ امام نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا۔ آپ اگر کسی سے کوئی سوال کریں، کسی نمازی سے، بات کو ذرا سمجھیے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی اپنا اندازے میں صحیح پتہ نہ ہو، یا پتہ ہو تو بتا دیا، ایک الگ بات ہے۔ اب کسی اور نے پوچھ لیا عمر بھائی سے، اب ان کو جس چیز کا پتہ نہیں انہوں نے بتایا، ورنہ یہ کہیں گے بھائی قاری صاحب سے پوچھ لو۔ اب ایک نماز آپ نے کسی نمازی سے سیکھی، ایک نماز وہ ہے وہ کسی سے عمر بھائی سے پوچھی، ایک نماز وہ ہے کسی نے مجھ سے پوچھا، اور ایک بات وہ ہے کسی نے مجھ سے بڑے مفتی سے پوچھا۔ ایسی بات ہے، ایک نماز وہ ہے، ایک بات کہہ لے کہ وہ ہے جو کسی اور بڑے عالم دین سے پوچھا، یوں کہہ لے کہ ایک بندہ وہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھا۔ بڑی شان ہے جی۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، فلاں مفتی غلط ہو سکتا ہے، لیکن ذرا دیکھیں نا، جس نے نماز رسول اللہ سے سیکھی ہو، جس نے نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہو، اور بار بار پڑھتے دیکھا ہو، اور بار بار حکم سنا ہو کہ اس طرح نماز
تو لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ تو نماز صحیح نہیں پڑھاتا ہے، پوری زندگی گزر گئی، پوری زندگی گزار دی رسول اللہ کے ساتھ، لیکن لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیے کہ تو نماز صحیح نہیں پڑھاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام حکمران تو نہیں تھے، بات کی نزاکت کو سمجھے کہ یہ کوئی کسی ایک عام بندے کا معاملہ نہیں ہے، چاہے صحابی رسول ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ تو چنانچہ آپ نے 2 بندوں کو بھیجا، 2 بندے مدینہ طیبہ سے چلے، بھی جاؤ اس بات کی صداقت کہاں تک ہے ذرا پتہ کر کے آؤ۔ اب 2 بندے وہ جاتے ہیں، پوچھتے ہوئے دمشق کوفہ میں پہنچے اور کوفہ کے مختلف مساجد میں پتہ کیا، فلاں مسجد سے پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص کیسا بندہ ہے، آپ نے کبھی اس سے ملے ہو، نماز صحیح پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، یا اس کو مسائل کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ لوگوں نے کہا جناب اس جیسا بندہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ بھائی انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری ہے۔ تو ہر بندے نے ان کی تعریف کی، ہر مسجد سے ہر نمازی نے ان کی تعریف کی، لیکن وہ پہنچتے پہنچتے اس مسجد میں پہنچے جہاں پہ وہ امام تھے، وہاں سے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ جو امام آپ کے ساتھ موجود ہے، اگر کسی کو اس کے خلاف کوئی بات ہو تو ذرا آپ بتا دیجیے۔ ایک بندہ فوراً کھڑا ہو گیا، جی مجھے ان سے معاملہ ہے، مجھے اس سے کچھ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، یہ جہاد میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ اپنے معاملات جب لوگوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ ان میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یار میں اور آپ غلط ہو سکتے ہیں، کوئی اور بڑا مفتی ہو وہ غلط ہو سکتا ہے، بندہ جو ہے بھول جاتا ہے، لیکن صحابی رسول مقامات ایسے بھی ہیں، لیکن یہ ہماری تو سوچ بھی نہیں ہے نا ایسی، جو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا۔ پتہ چلا جی یہ معاملہ ہے، اس نے کہا جی نماز صحیح نہیں پڑھاتے، جہاد کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگوں کے فیصلہ کرتے ہوئے یہ جناب یہ بھی کام صحیح نہیں فرماتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہوئی، چنانچہ جب وہ 2 قاصد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو مصلی امامت سے ہٹا دیا، مصلی امامت سے ہٹا دیا۔ کیوں؟ اب جو پیچھے نماز پڑھنے والا تھا اس کے ذہن میں بات خراب پیدا ہو گئی، اب یہاں ایک صحابی رسول کا منصب نہیں، بلکہ وہ صحابہ تو دین اسلام کے لیے جانے قربان کر چکے ہیں، یہاں دین اسلام کا مسئلہ تھا، تو آپ نے مصلی امامت سے ہٹا دیا۔ جب یہ بات جب اس بندے نے کھڑے ہو کر کہی نا کہ مجھے سعد بن وقاص اپنے امام سے مسئلہ ہے، کیا مسئلہ جی؟ یہ ہے، تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، یا اللہ یہ بندہ اگر جھوٹا ہے، اپنے نام کو زیادہ کرنے کے لیے، اپنے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے کہ میرا نام لوگوں میں گنا جائے، اپنے نام اور نمود کی خاطر اگر یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، یا اللہ تو اس کی عمر کو لمبا کر دے۔ 3 آپ نے بددعائیں کی اس کے لیے، ایک یہ کہ یا اللہ اس کے لیے عمر کو لمبا کر دے، اور اس کے لیے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر مرنا لکھ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے لیے بددعا کہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، ذلیل و رسوا ہو کر دنیا میں یہ مرے جب مرے، اور اس کے لیے بھوک کو، افلاس کو، تنگ دستی کو زیادہ کر دے۔ یہ 3 بددعائیں آپ نے کی۔ تو پھر زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا، اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ یہ بھوئیں ہیں نا جو بال آنکھوں کے اوپر ہیں، یہ بڑھ کر وہ آنکھوں کے اوپر چھا گئے، اتنی عمر اس کی زیادہ ہو گئی۔ اس پلک ایک نیچے بال ہے نا، یہ اوپر بھوئیں جو ہیں، اس کی وجہ سے اتنے بڑھ گئے کہ وہ آنکھوں کے اوپر آ گئے۔ اب اس کو دیکھنا دشوار ہوتا، اتنی عمر کو پہنچ چکا ہے اور بھیک مانگتا ہے لوگوں سے، بازاروں میں چوک میں کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے، اور جو کوئی عورت گزرتی ہے نا اس عورت کو معاف نہیں کرتا، اس کو بھی چھیڑتا ہے، اس کو بھی چھیڑتا ہے۔ اب کہاں نمازی یار، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھنے والا نمازی، کیوں کہ وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دعا رنگ لائی، وقت گزر گیا، وہ دعا جو اس وقت کے امام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگی تھی، وقت گزر گیا، وہ لوگوں میں کوئی زندہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ دعا اللہ کے پاس محفوظ رہی۔ اللہ نے اس کی عمر میں اضافہ کیا، عمر زیادہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے، بھویں اس کی بالوں کی لمک کر آنکھوں کے سامنے آ گئی، وہ لٹک چکی ہیں، اور اس حال میں بھی وہ عورتوں کو چھیڑتا ہے۔
عورتوں کو چھیڑتا ہے، لوگ اس کو بدکلامیاں کرتے ہیں، کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں بھی تو عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں کیا کروں، میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سمجھ گیا نا جی میری بات یہ تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے تمہیں شرم نہیں آتی، تو اس عمر میں بھی عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بڈھا کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعاؤں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو امامت کا ایک منصب ایسا ہے، یہ شعبہ ایسا ہے کہ بندہ چاہے جتنا مرضی پاک صاف ہو، حافظ قرآن، عالم دین، مفتی قاری کیوں نہ ہو، لیکن لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں، کیونکہ 3 جمعہ سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے کہ عالم دین کی شان اور علم کی فضیلت کے بارے میں، تو اسی لیے بخاری شریف کی یہ حدیث پاک موجود جو آپ سے میں نے ذکر کی، کچھ اپنے الفاظ بھی ہیں لیکن بات بالکل سیم اسی طرح ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مصلی رسول پر، امامت پر جو بندہ کھڑا ہے، کو میں نے اور آپ نے اس کو پکڑ کر یہاں پہ کھڑا نہیں کیا۔ ابھی لوگ باتیں کرنے والے تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت میں امام موجود نہ ہو تو پھر امام بننے کے لیے کوئی آگے آتا نہیں ہے، جھجکتا ہے، ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، پہلی تکبیر ہی اس کے منہ سے نہ نکلے، لوگ باتیں کرتے پیچھے کھڑی ہو کے، وہاں پہ کھڑے۔ اب وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے کہ جب کلاس میں بیٹھے تھے نا کہ بچوں بیٹو ذرا اس انداز میں بیٹھا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے میری نظر کتاب پر ہے، میری نظر کتاب پر ہے۔ اللہ نے استاد کو ایسی آنکھیں بھی دی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے دیکھ نہ بھی رہا ہو، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ایسا منقع عطا فرما دیتا ہے، ایسا ملکہ عطا فرما دیتا ہے کہ اس استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اس کلاس میں کون سا بچہ کس کے لائق ہے، کون سا شرارتی ہے، کون سا کہ بندہ کیا شرارت کرتا ہے، کون سا ذہین ہے، کون سا کند ذہین ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسا مقام، ایسی بات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ استاد صاحب فرماتے کہ بیٹا یہ نہ سمجھو کہ آپ وہاں بیٹھے اور میں یہاں کھڑا پڑھا رہا ہوں، یا آپ وہاں نیچے بیٹھے میں اس کرسی پر بیٹھ کر پڑھا رہا ہوں۔ بیٹا یہ ایک قدم کا فاصلہ ہے، صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن اس کو طے کرتے ہوئے نا 15-20 سال لگ جاتے ہیں۔ ایک قدم کا فاصلہ ہے، 15-20 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ 15-20 سال یہی کچھ سکھاتے ہیں کہ کون سا بندہ، کون سا بچہ، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس عالم میں ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا پڑھتا ہے یا کیا پڑھانا چاہتا ہے، یہ بندہ جان سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نے بیان